السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا الہی آمین۔ آیت نمبر 220 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں بھی، ویسألونک اور وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں، عن الیتامی یتیموں کے متعلق، کل آپ کہہ دیں، اصلاح بھلائی کرنا، لہم ان کے لیے، خیر بہتر ہے، وَإِنْ اور اگر، تخالطوہم تم سب مل جل کر رہو ان سے، فإخوانکم تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، المفسد بگاڑ کرنے والے کو، من المصلح اصلاح کرنے والے سے، ولو شاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو، لأعنتکم یقیناً تم پر سختی بھی کر سکتا تھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے۔ ولا اور نہ، تنکحوا تم سب نکاح کرو، المشرکات مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ، یؤمنن وہ ایمان نہ لے آئیں، ولا امات مومنات اور البتہ مومنہ لونڈی، خیر بہتر ہے، من مشرکات مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم اور اگرچہ وہ بھلی لگتی ہو آپ کو، ولا اور نہ، تنکحوا تم سب نکاح کراؤ، المشرکین مشرک مردوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ، یؤمنوا وہ سب ایمان نہ لے آئیں، ولا عبد مؤمن اور البتہ مومن غلام، خیر بہتر ہے، من مشرکن مشرک مرد سے، ولو اعجبکم اور اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہو، اولئک یہ لوگ، یدعون سب بلاتے ہیں، الی النار جہنم کی طرف، واللہ یدعو اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، الی الجنۃ والمغفرۃ جنت اور مغفرت کی طرف، باذنہ اپنے حکم سے، ویبین اور وہ بیان کرتا ہے، آیاتہ اپنے احکام، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں۔ ویسألونک اور وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں، عن المحیض حیض کے متعلق، کل آپ کہہ دیں، ہوا اذن وہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء تو تم سب الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض حیض میں، ولا اور مت، تقربوہن تم سب ان کے قریب جاؤ، حتیٰ یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فإذا پھر جب، تطہرن وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، فأتوہن تو تم سب آؤ ان کے پاس، من حیث جس طرح سے، امرکم اللہ حکم دیا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب پسند کرتا ہے، التوابین توبہ کرنے والوں کو، ویحب اور وہ پسند کرتا ہے، المتطہرین سب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ نساؤکم تمہاری عورتیں، حرث کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فأتوا پس تم سب آؤ، حرثکم اپنی کھیتی کو، انا شئتم جس طرح سے تم چاہو، وقدموا اور تم سب آگے بھیجو، لانفسکم اپنے آپ کے لیے، واتقوا اللہ اور تم سب اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا اور تم سب جان لو، انکم کہ بے شک تم، ملاقوہ سب اسے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دو سب مومنوں کو۔ ولا تجعلوا اور مت تم سب بناؤ،
اللہ اللہ کے نام کو، اور ذاتاً ڈھال، لِأَیْمَانِکُم اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا کہ تم سب نیکی کرو گے، وَتَتَّقُوا اور تم سب برائی سے بچو گے، وَتُصْلِحُوا اور تم سب اصلاح کرو گے، بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ لا نہیں، یؤاخذکم مواخذہ کرے گا تمہارا، اللہ تعالیٰ، باللغو لغو کا، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن، یؤاخذکم وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، بما کسبت ان کسبوں پر جو کمائی ہیں، قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، غفور حلیم بہت بخشنے والا بردبار ہے۔ للذین ان لوگوں کے لیے جو یؤلون سب قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں سے، تربص انتظار کرنا ہے، اربعۃ اشہر 4 ماہ، فإن پھر اگر، فاؤوا وہ سب رجوع کر لیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور بہت بخشنے والا، رحیم مہربان ہے۔ الفاظ کی وضاحت ہے۔ آیت نمبر 220 ہے۔ یتاما، یا تا میم اس کا روٹ ورڈ ہے، تخالطوہم، خا لام تو اس کا روٹ ورڈ ہے، غلط ملت کرنا یعنی ملانا۔ المصلحی، صاد لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آگے دیکھیے، آیت نمبر 221 ہے۔ مشرکاتن، شین را کاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اعجبتکم، عین جیم با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تنکحو، نون قاف ہا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ مشرکاتن اور المشرکین سیم روٹ ورڈ ہیں اس کے۔ یدعون، دال عین واو اور اس سے آگے ہی ہے یدعو، اس کا بھی یہی روٹ ورڈ ہوگا۔ والمغفرۃ، غین فا را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یتذکرون، زال قاف را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 222 ہے۔ المحیض، ہا یا زاد اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تقربوہن، کاف را با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یطہرن، اس کا روٹ ورڈ آپ خود لکھیں، اور تطہرن ان دونوں کا سیم روٹ ورڈ ہوگا۔ پھر آیت کے آخر میں دیکھیں آ رہا ہے متطہرین، اس کا بھی وہی روٹ ورڈ ہوگا جو یطہرن اور تطہرن کا تھا۔ آیت نمبر 223 ہے۔ حرسن اور حرسکم، ہا را سا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ لِأَنفُسِکُم، نون فا سین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ملاقوہ، لام قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 224 ہے۔ ارزاتن، عین را زاد اس کا روٹ ورڈ ہوگا۔ وَتَتَّقُوا، اس کا روٹ ورڈ بھی آپ خود لکھیں۔ وَتُصْلِحُوا، اس کا روٹ ورڈ بھی آپ خود لکھیں۔ آیت نمبر 225 ہے۔ یؤاخذکم، الف خا زال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ قلوبکم، قاف لام با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 226 ہے۔ یؤلون، الف لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تربصوا، را با صاد اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اشہرن، شین ہا را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ غفورن، غین فا را اور رحیم، را ہا میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھی آج کے لیسن کے الفاظ کی وضاحت۔ جو ورڈز آپ کو لکھنے کے لیے کہے گئے ہیں ان کو آپ انشاءاللہ اپنے پاس نوٹ کریں گے۔
सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 220 से अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे और देखेंगे कि इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। आयत नंबर 220 का आगाज़ होता है दुनिया और आखिरत के मामले में, जबकि इसका ताल्लुक़ पिछली आयत से है जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया था कि इसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी आयत तुम्हारे लिए वाज़िया कर रहा है ताकि तुम गौर व फ़िक्र करो। कहाँ पर गौर व फ़िक्र करो? दुनिया और आखिरत के मामले में। तुम्हारा ये गौर व फ़िक्र दुनिया के बारे में भी होना चाहिए और आखिरत के बारे में भी होना चाहिए। दुनिया में भी इस्लाम रब्बानियत तो नहीं सिखाता। इस्लाम की तालीम ये नहीं है कि ना खाओ ना पियो, चिल्ला कशी करो या जंगलों में निकल जाओ। नहीं, बल्कि इस्लाम तो एक बैलेंस ज़िंदगी की तालीम देता है, शादी ब्याह की तरगीब देता है, बीवी बच्चों के हकूक़ बताता है और उनकी अदायगी का हुक्म देता है। इसके साथ साथ तुमको आखिरत की भी फ़िक्र करनी चाहिए और दुनिया और आखिरत के मामले में बैलेंस रवैया इख्तियार करना चाहिए। दुनिया की कितनी कदर कीमत है और उसके मुकाबले में आखिरत की कितनी कदर कीमत है, इसका सही तौर पर अंदाज़ा करना चाहिए। अगर ये अंदाज़ा गलत हो गया और कोई गलत तनासुब कायम कर लिया गया तो फिर सब कुछ उलट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर एक दवा के नुस्खे में कोई चीज़ कम डलती है और कोई चीज़ ज़्यादा डलती है, अगर आपने जो चीज़ कम है उसको ज़्यादा कर दिया, जो चीज़ ज़्यादा थी उसको कम कर दिया, ये बहुत हद तक मुमकिन हो सकता है कि ये दवा जो है वो शिफा की बजाय हलाकत का बाइस बन जाए। बिल्कुल इसी तरह दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी का बैलेंस हर इंसान को पता होना चाहिए। और अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं व यसअलूनका अनिल यतामा, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं यतीमों के बारे में, तो ए नबी इनसे कह दीजिए कि जिस तर्ज़ अमल में इनकी भलाई और इस्लाह है वही इख्तियार करना बेहतर है। उनकी मसलहत को पेश नज़र रखना बेहतर है, नेकी है, भलाई है। असल में लोगों के सामने सूरत बनी इसराइल की ये जो आयत थी, आयत नंबर 34 के यतीम के माल के करीब तक ना भटको मगर ऐसे तरीके से जो यतीम के हक़ में बेहतर हो। चुनाचे वो यतीमों के माल के बारे में इंतहाई एहतियात कर रहे थे और उन्होंने यतीमों की हांडियां तक भी अलहदा कर दी कि मुबादा कहीं ऐसा ना हो कि उनके हिस्से की कोई बोटी हमारे पेट में चली जाए। लेकिन इस तरह यतीमों की देखभाल करने में लोगों को बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा था। किसी के घर में यतीम परवरिश पा रहा था तो उसका ख़र्च अलग तौर पर उसके माल से निकाला जा रहा था और उसके लिए अलग हंडियाँ बनाई जा रही थी। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि उस हुक्म से ये मकसद नहीं था, मकसद ये था कि तुम कहीं उनका माल हड़प ना कर जाओ। इसलिए इस्लाह और भलाई का मामला करना बेहतर तर्ज़ अमल है। और अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं अगर तुम इनको अपने साथ मिलाए रखो तो वो तुम्हारे भाई ही तो हैं और अल्लाह जानता है मुफसिद को भी और मुस्लिह को भी। वो जानता है कि कौन बदनीयती से यतीम का माल हड़प करना चाहता है और कौन यतीम की खैर खाही करना चाहता है। ये हंडिया अलहदा करके भी गड़बड़ कर सकता है और वो हंडिया मुश्तरक करके भी हक़ पर रह सकता है। और अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें सख्ती में डाले रखता, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने तुम्हें मुशक्क़त व सख्ती से बचाया और तुम पर आसानी फरमाई। और अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि यकीनन अल्लाह सुब्हाना ताला ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। अल्लाह सुब्हाना ताला इंतहाई मुशक्क़त पर मबनी सख्त से सख्त हुक्म भी दे सकते हैं, इसीलिए तो वो ज़बरदस्त हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला इंसानों को मुशक्क़त में नहीं डालना चाहते, बल्कि इसके हर हुक्म के अंदर हिकमत है। और आयत नंबर 221 में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं और मुशरिक औरतों से निकाह ना करो जब तक कि वो ईमान ना ले आएं, और एक मोमिना लोंडी बेहतर है एक आज़ाद मुशरिक औरत से, अगरचे वो तुम्हें अच्छी भी लगती हो। और अपनी औरतें मुशरिकों के निकाह में मत दो जब तक कि वो ईमान ना ले आएं,
اور ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے، اگرچہ وہ تمہیں پسند بھی ہو۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ خواہ وہ صاحب حیثیت اور مالدار ہو لیکن دولت ایمان سے محروم ہو تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیٹی یا بہن اس کے نکاح میں دے دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آگ کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور وہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر ان سے رشتے ناطے جوڑو گے تو وہ تمہیں بھی جہنم میں لے جائیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی۔ آیت نمبر 222 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ، وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں عورتوں کی ماہواری کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے، تو حیض کی حالت میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان سے مباشرت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو اب ان کی طرف جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں سے مباشرت کا طریقہ انسان کو فطری طور پر معلوم ہے، ہر حیوان کو بھی جبلی طور پر معلوم ہے کہ اسے اپنی مادہ کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرنا ہے، لیکن انسان فطری طریقہ چھوڑ کر غیر فطری طریقہ اختیار کرے اور عورتوں کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرنے لگے تو یہ حرام ہے۔ صحیح راستہ وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری فطرت میں ڈالا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور محبت کرتا ہے بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے، کہ وہ لوگ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس سے توبہ کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ اور آیت نمبر 223 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کی مانند ہیں۔ جیسے کھیت میں بیج بویا جاتا ہے پھر فصل کاٹتے ہیں، اسی طرح بیویوں کے ذریعے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، کیونکہ تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ تم اپنی کھیتی میں جدھر سے چاہو آؤ، تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ بیج خاص اسی جگہ میں ہو جہاں سے پیداواری کی امید ہو سکتی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو، یعنی اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ اولاد انسان کا اثاثہ ہوتی ہے اور بڑھاپے میں بھی اس کا سہارا بنتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ جان لو کہ تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ قرآن حکیم میں شریعت کے ہر حکم کے ساتھ تقوی کا ذکر بار بار آ رہا ہے، اس لیے کہ کسی قانون کی لاکھ پیروی کی جائے مگر تقوی نہ ہو تو وہ قانون مذاق بن جائے گا، کھیل تماشا بن جائے گا۔ اس کی بعض مثالیں ابھی آگے آئیں گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبشر المومنین، کہ مومنوں کو بشارت دے دیجئے۔ اور آیت نمبر 224 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کے نام کو تختہ مشق نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے کہ بھلائی نہ کرو گے، پرہیزگاری نہ کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عظیم ناموں کو استعمال کرتے ہوئے ایسی قسمیں مت کھاؤ جو نیکی اور تقوی اور مقصد اصلاح کے خلاف ہوں۔ کسی وقت غصے میں آ کر آدمی قسم کھا بیٹھتا ہے کہ میں فلاں شخص سے کبھی حسن سلوک اور بھلائی نہیں کروں گا، یہاں پر اس سے روکا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کی قسم کھائی تھی۔ ان کے رشتہ داروں میں ایک غریب مسلمان تھے جن کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان کا وہ شخص آگ کو بھڑکانے والوں میں شامل ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ان کے طرز عمل سے بہت تکلیف ہوئی کہ میں تو اس کی سرپرستی کرتا رہا اور یہ میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھائی اب میں کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا۔ یہ واقعہ سورۃ النور میں آئے گا۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرو کہ تم اپنی نیکی کے دروازے کیوں بند کرتے ہو؟ جس نے ایسی قسم کھائی ہے وہ اس قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے دے۔
اسی طرح لوگوں کے مابین مصالحت کروانا بھی ضروری ہے۔ دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا، آپ نے مصالحت کی کوشش کی، آپ کی بات نہیں مانی گئی، اس پر آپ نے غصے میں آ کے کہہ دیا کہ اب میں اللہ کی قسم اب میں ان کے معاملے میں کبھی دخل نہیں دوں گا۔ اس طرح کی قسمیں کھانے سے روکا گیا ہے، اور اگر کسی نے ایسی قسم کھائی ہے تو اسے توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 225 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری بے معنی قسموں پر جو تم عزم اور ارادے کے بغیر کھا بیٹھتے ہو۔ عربوں کا انداز گفتگو اس طرح کا تھا کہ واللہ کے بغیر ان کا کوئی جملہ شروع ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس سے در حقیقت ان کی نیت قسم کھانے کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ ان کے گفتگو کا ایک اسلوب ہے۔ اس طرح کی قسموں پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ان قسموں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے ضرور مواخذہ کریں گے جو تم نے اپنے دلی ارادے کے ساتھ کھائی ہیں۔ ایسی قسموں کو توڑو گے تو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارے کا حکم سورۃ المائدہ میں بیان ہوا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم سورۃ المائدہ میں پہنچیں گے تو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور وہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ وہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ اصلاح کی مہلت دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 226 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مرد کسی وقت ناراض ہو کر یا غصے میں آ کر یہ قسم کھا لے کہ اب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، تو یہ ایلا کہلاتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی ازواج مطہرات سے ایلا فرمایا تھا۔ ازواج مطہرات نے عرض کیا تھا کہ اب عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آ گئی ہے، تو ہمارے ہاں یہ تنگی اور سختی کیوں ہے؟ اب ہمارے خرچ میں بھی کچھ اضافہ کر دیجئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایلا کیا۔ اس کا ذکر بعد میں آئے گا انشاءاللہ، تو وہاں پر اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ لوگ قسم تو کھا بیٹھتے تھے کہ بیوی کے پاس نہ جائیں گے، مگر بعد میں اس پر پچھتاتے تھے کہ کیا کریں۔ اب وہ بیوی بیچاری معلق ہو کر رہ جاتی تھی۔ اس آیت میں ایلا کی مہلت مقرر کر دی گئی کہ زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک انتظار کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے کہ ان 4 مہینوں کے دوران اگر وہ اپنی قسم کو ختم کر دے اور رجوع کر لے، میاں بیوی کا رشتہ قائم کر لیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے اور ہمارے لیے آسانیاں کر دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔